رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اس معجزے کی مثال میں دو آیات جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هذه جہنم التی کنتم توعدون. اب برے لوگوں سے قیامت کے دن کہا جا رہا ہے یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس دوزخ کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. جبکہ سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 14 میں کہا جاتا ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہی وہ آتش دوزخ ہے جس سے تم جھوٹ بتلاتے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں فرق یہ, یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے, اور یہ وہ دوزخ ہے سورہ طور میں جس کو تم کے جھوٹ بتلاتے تھے. اب یہ فرق ایک تو آپ اس کو سیاق و سباق میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک تو بہت واضح وجہ سے فرق ہے کہ ایک آپ فرق یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین میں کہا گیا کہ جہاں یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. سارے سیاق و سباق میں ان سے وعدے کا سیاق و سباق ہے. اگر میں آپ کو آیت نمبر 48 سے دکھاؤں تو آپ ترجمہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا سچے ہو تو بتلاؤ. اسی طریقے سے آیت نمبر 52 میں 53 میں اور 52 میں خاص طور پہ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. اور پھر اس طریقے سے یہ آیات چلتی ہیں. اور پھر آیت نمبر 60 میں بھی اے اولاد آدم کہ ہم نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. تو سارا سیاق و سباق جو ہے وہ وعدے پر ہے اور عہد کرنے پر ہے, لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں کہا جاتا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. جبکہ سورہ طور میں کہا یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے ہو. سیاق و سباق میں آپ دیکھ لیں ان کے جھوٹ بولنے, ان کی جھٹلانے کا ذکر ہے. آیت نمبر 11 اس دن جھٹلانے والوں کو پوری خرابی ہے. سبحان اللہ, فویل یومئذ للمکذبین. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہوگی واضح, لیکن اس کی مزید میں آپ کو ایک خوبصورت طے دکھاتا ہوں اس طریقے کے انداز بیان کی. آپ یہ دیکھیے گا جب کہا جا رہا ہے سورہ یاسین میں کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ خود نہیں کر رہے بلکہ ان پر کام کیا جا رہا ہے, انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. جبکہ سورہ طور میں کام کرنے والے یہ خود برے لوگ ہیں. اس دن آیت نمبر 14 میں یہی وہ آتی ہے دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے ہو. اب یہ اسے جھٹلا رہے ہیں, یہ اسے جھوٹ بتا رہے ہیں, تو کرنے والے برے لوگ ہیں. جبکہ سورہ یاسین میں ان پر کام کیا جا رہا ہے, انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. تو اب آپ سیاق و سباق میں دیکھیں جہاں ان لوگوں پر کام کیا جا رہا ہے, سارے کے سارے سیاق و سباق میں یا تو ان پر کام کیا جا رہا ہے, یہ خود کام نہیں کر رہے, یا جو کام کیا جا رہا ہے زبردستی ان پر تھوپا جا رہا ہے کہ گویا وہ خود نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر آیت میں, آپ آیت نمبر 48 سے دیکھ لیں, آیت نمبر 49, انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی. وہ نہیں کام کر رہے بلکہ ایک چیخ انہیں آپ پکڑ رہی ہے, اور یہ بام لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے, آپ دیکھیں ان کے کام کرنے کی بھی نفی ہو رہی ہے, نہ وہ وصیت کر سکیں گے, نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے, ان کے اپنے ذاتی کام کرنے کی نفی ہو رہی ہے. اور پھر سور پھونکے جاتے ہیں, تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگے. اب خود تو نہیں, اب تو ظاہری بات ہے اب ان کا کوئی اختیار تو نہیں رہا, کہیں گے ہائے ہائے ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. دیکھیں ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا, رسولوں نے سچ کہا نہیں, یہ مگر ایک چیخ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, چاہتے نہ چاہتے حاضر ہونا ہے. دیکھیں, اور اس کے بعد بس آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے. پھر اصحاب الجنہ کے بعد جو بات ہو رہی ہے پھر وہ مجرموں کے بارے میں, اے گنہگار آج تم الگ ہو جاؤ. پھر ان کی مرضی کے خلاف جو بھی ہوگا اب ان پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے کام. پھر کہا جائے گا شیطان نے تو تم میں سے بہت سے مخلوق کو بہکا دیا, شیطان نے ان پر کام کیا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں سارے سیاق و سباق میں, ایون اگلی آیت میں 65 میں, آج کے دن ان کے منہ پر مورے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. سب کچھ زبردستی ان پر ہو رہا ہے, وہ خود نہیں کچھ کر رہے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت ہے. جس آیت میں کہا گیا انہیں وعدہ دیا گیا, تو گویا سارے کام وہ خود نہیں کر رہے بلکہ ان پر یا کیے جا رہے ہیں, تھوپے جا رہے ہیں بغیر مرضی کے, بس ان پر ہو رہے ہیں کام, یا انہیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جبکہ سورہ طور میں آپ دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ جھٹلا رہے ہیں, تو آیت کے سیاق و سباق میں وہی کام کر رہے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کو پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہیں, کہ خود ہی اب سارے کام کر رہے ہیں گندے. ٹھیک ہے, اور
سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات ہے، اور ایون جو آخرت کے عذاب میں ہے اس میں بھی انہی کے کام کا ذکر ہے. جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے یکساں ہے، تم فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیے جاؤ گے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اور ایک اور بات ویسے ہے باریک بین، اگر زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ایک وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے نا، تو آخر میں کہا جا رہا ہے اس کے اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لحاظ اس میں داخل ہو جاؤ، اس دوزخ میں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے کفر کے بدلے میں، اپنے عمل نہیں، کیونکہ ظاہری بات یہاں پہ ان سے وعدہ دیا جاتا ہے، اور زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وعدے کو انسان چھٹلا دیتا ہے، اس کا کفر کرتا ہے. لیکن سورۃ طور میں کہا جاتا ہے تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، چھٹلاتے ہیں. سبحان اللہ، تو یہاں پہ کیے کا بدلہ سورہ یاسین میں تمہارے کفر کا بدلہ. سبحان اللہ، یہ بھی بالکل مناسب تھا وعدے اور چھٹلانے سے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنے سارے سیاق و سباق میں یہ بالکل عین مطابق بات ہو رہی ہے. جہاں پہ کہا گیا یہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہاں پہ سیاق و سباق میں وعدے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ چونکہ کام ان پر کیا جا رہا ہے تو سیاق و سباق پہ زبردستی ان پر کام تھوپے جا رہے ہیں. اور آخر میں جب کہا جا رہا ہے کہ یہ کفر کا بدلہ ہے تو ظاہری بات ایک وعدہ ہے، جو بات کی جاتی ہے اسی کا اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو کفر کرتے ہیں. جبکہ سورۃ طور میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آتش دوزخ ہے جس تم جھوٹ بتلاتے ہو، سیاق و سباق میں ان کی جھٹلانے کا ذکر ہے. سیاق و سباق میں وہ خود کام کر رہے ہیں بجائے اس کے کام تھوپا جائے. اور آخر میں کہا جاتا ہے یہ فقط تمہارے کیے کا بدلہ ہے، یعنی جھٹلانے کا بدلہ ہے. سبحان اللہ، ہر چیز آپ دیکھیں، یہ کوئی بندہ سوچ بھی سکتا تھا. ایک کتاب، کوئی آپ اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس طریقے سے کوئی سوچتا ہے؟ اتنی گہرائی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے یہ آدمی کا لکھا ہوا کلام؟ ہر اینگل سے آپ دیکھیں پرفیکٹ کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے. اور یہ صرف ایک مثال ہے، اور وہ بھی صرف لغت کے اعتبار سے. اس کی اور مثالیں لغت کے حساب سے، میتھمیٹیکل میریکل، سائنٹیفک میریکل، سب کو جمع کریں، امپاسبل کہ ایک انسان لکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے، دل کے اندر یقین جو ہے وہ راسخ کرے، اس کا ہمارے دل کے اندر پکا یقین پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.